السلام علیکم فیصل بھائی. جی جی وعلیکم السلام عرفان, کیا سوال فیصل پوچھنا ہے؟ بھائی, سب سے پہلے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, لائف میں پہلی دفعہ آپ سے فون پہ بات ہوئی, اور میں آپ کو بچپن میں ایسے دیکھ رہا ہوں اپنے. اچھا بند اور کر کے دوبارہ کر لو, 2 دفعہ ہو جائے گی. نہیں اچھا, اور آپ کے جو ڈرامے ہیں خاص طور پہ شیلا کوڈ وغیرہ, وہ مجھے بڑے پسندیدہ ڈرامے تھے. تھینک بہرحال یو. میں آج کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, اور ایک تو یہ خوشی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے, اور بچپن سے میں آپ کو سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. تھینک یو. تھینک یو. اچھا, آپ کہنے کا مطلب ایک سوال میرا یہ تھا کہ اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر فرائیڈے میں, جیسے کہ آپ نے کسی مسجد میں, ہم نے اعتکاف کیا, اب جو ہے اگر ہم فرائیڈے کی جو نماز ہے ہماری وہ رہ جاتی ہے اگر اس مسجد کے اندر, تو کیا ہم اس کی جو نماز جو ہے, اس کی فرض کی جو ادائیگی ہے, وہ کیا دوسری مسجد میں جا کے کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں, لیکن اس دوران جو آپ ٹریولنگ جو کرتے ہوئے جائیں گے اس مسجد کے اندر, مطلب اس مسجد تک کے پہنچیں گے, تو کسی سے بات نہیں کر سکتے. کیا یہ صحیح ہے؟ ایک منٹ یہ سوال عرفان, عرفان, جی. یہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہاں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی؟ نہیں, جمعے کی نماز چھوٹ گئی ہے, مثال کے کوئی بھی مطلب مسائل کے دور پہ کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوا کہ جو ہے نا ہم رکعت میں رہ گئے, کیا وضو ٹوٹ گیا, تو جا کے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا, اور وہ پھر وہ نماز رہ گئی فار ایگزامپل, تو جو ہے اگر ہماری نماز رہ گئی اس مسجد کے اندر, تو کیا ہم اعتکاف کے اندر ہی ہیں, کیا ہم اس کو جو ہے پھر جا کے دوسرے مسجد میں جا کے اچھا, 2 رکعت اعتکاف جو میں ہیں جمعے اور کی ہے کیا وہ کسی پڑھ. دوسری مسجد میں؟ تو ظاہر سی بات ہے اعتکاف کا حکم تو میرے خیال سے جامعہ مسجد میں ہی دیا جاتا ہے, چھوٹی مساجد میں تو اعتکاف ہوتا بھی نہیں ہے. جی, بسم اس اللہ کو اگر الرحمن کلیئر کر الرحیم. دیں میں اس بات کو. میں ایڈ کر دیتا ہوں 2 چیزیں, کہ اعتکاف کی حالت میں اپنے معتکف سے, جس جگہ معتکف اعتکاف کرتا ہے, بغیر شرعی اور طبعی ضرورت کے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے؟ جی, مثلاً اگر کسی نے واش روم جانا ہے تو یہ ایک طبعی ضرورت ہے, اس کے لیے جایا جا سکتا ہے. اسی طرح فرض کریں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بالفرض, اتنی غفلت تھی, یہ تو پہلے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تو اعتکاف میں اور مسجد میں, اور وہ مسجد جہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے, اور شخص سوتا رہا, یا کوئی اور ایسا عذر ہوا کہ وہ جناب جمعے کی نماز چھوٹ گئی, تو یہ تو بہت بڑی غفلت کی بات ہے. لیکن بالفرض اگر چھوٹ گئی, مسجد گر گئی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ یا کرے, وہاں کوئی حادثہ لاحق ہو گیا, یا کوئی اور وجہ ایسی درپیش ہو جاتی ہے, تو اگر وہ قریب ترین کسی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کر لے فرائض جا کر, اور واپس آ جائے, تو اعتکاف باقی رہے گا. اسی طرح اگر مسجد گر جاتی ہے, اللہ نہ کرے, تو وہ قریب کی کسی دوسری مسجد میں چلا جائے, تو اعتکاف باقی رہے گا. لیکن جو صورت یہ بھائی بتا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں استغفار کرنا بھی ضروری ہے, کہ اتنی بڑی غفلت کے مسجد میں رہتے ہوئے جمعے کی نماز نکل جائے, تو اس میں توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی ہوگی, آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. عمر بھائی, ہماری بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے اعتکاف سے. ایک جو اس وقت بین الاقوامی ایشو چل رہا ہے, میں اس پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل اس ٹاپک سے ہٹ کے, وچ از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ. ریڈ ہائفر پہ بات ہو رہی ہے, جس کو کہا جا رہا ہے کہ عید الفطر پہ ان کا کرنے کا پلان ہے. سو واٹ از گوئنگ آن ان فلسطین؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت میرے خیال سے یہ انفارمیشن بھی پہنچانا. سرخ گایوں کا بھی جو جی مسئلہ چل ہیں؟ رہا ہے آج کل, سرخ گایوں کا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے. ہاں جی فیصل بھائی, ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہم اس اہم موضوع پر آج بات کر رہے ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ بالخصوص ہمارے جو اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں, اور پوری مسلم دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میں آج بڑا افسردہ ہوں, کیونکہ جو بتدریج تیزی کے ساتھ پاکستان کے بھی جو حالات ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے جو اپڈیٹس مستقل آ رہی ہیں, ہماری صفوں میں بہت انتشار اور افتراق ہے, اور دشمن نے تو ہمیں ملیا میٹ کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے. دیکھیے, میری تشویش زیادہ اس لیے ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو اسرائیل کے اندر واقع ہے, انہوں نے لاسٹ وینسڈے کو ایک کانفرنس کی ہے پراپر, یعنی گزشتہ بدھ کی میں بات کر رہا ہوں, 27 مارچ کو پراپر ایک کانفرنس کی ہے, اور اس میں جو ریڈ ہائفر سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے, یا سرخ بچھیا اور گائیں سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا. جو جوئش ایسکٹالوجی ہے, یہودیوں کی مذہبی کتابوں اور علامات قیامت کے مطابق, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں, ہم اس پہ پہلے بھی آئزائے چیپٹر 11-14 کے تحت بات کر چکے ہیں, کہ لکھا ہوا ہے کہ سو اے نیو کنگ ول ارائز فرام امنگ ڈیوڈس ڈسینڈنٹس, کہ وہ داؤد علیہ السلام کے نسب میں سے ایک مسیحا کے منتظر ہیں. اور وہ جو فرسٹ ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا, اسے بخت نصر نے تباہ و برباد کیا. پھر سیکنڈ ٹیمپل بنا تو اسے ٹائٹس کے دور میں تباہ کیا گیا. اب وہ تھرڈ ٹیمپل کے دور میں داخل ہو گئے. تو
تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو تیسرا ٹیمپل ہے وہ ری بلڈ ہوگا اور مسجد اقصیٰ کو ڈیمالش کیا جائے گا، منہدم کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہ نیا ٹیمپل یہاں پر تخلیق کریں گے۔ اب اگر خاص طور پر آپ اس تناظر میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ٹیکسس سے انہوں نے باقاعدہ وہ 5 سرخ گائیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک جو جوئش ربائز ہیں اس سرخ گائیں کی راکھ ان کے جسم پر نہیں ملی جائے گی، وہ پاک نہیں ہوں گے۔ میں اس کا ذکر ابھی آگے کرتا ہوں کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے تو ہولی آف ہولیز میں، جس کو وہ یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جو پورا 4 دیواری کا حصہ آپ کو اس وقت بیت المقدس میں نظر آتا ہے، جس میں ڈوم آف دا راک اور سلور گنبد والی دونوں مساجد وہاں موجود ہیں، تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک ان جوئش ربائز کے وجود پاک نہیں ہوں گے وہ اس مقدس ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ ٹیکساس سے وہ 5 یعنی جو سرخ گائیں ہیں جن کو یہ ریڈ یعنی ہیفرز بھی کہتے ہیں، وہ باقاعدہ یہاں منگوائی گئیں، ان کی بریڈنگ پر خاص توجہ دی گئی، اور یہ عقیدے کے مطابق کہ جب تک وہ 2 یا 2.5 برس کی نہ ہو جائیں ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف، تو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ ان کی کانفرنس میں بھی یہ بات متعین کی گئی کہ جو ان کی عید فصیح ہے جو 22 اپریل سے 30 اپریل تک کا دن آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات عطا کی اور وہ ریڈ سی کو کراس کر کے مدائن صالح کے اندر آئے، تو یہ وہ دور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جب فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا تو یہودیوں نے خاص انداز سے اللہ کی عبادت کی، اور جبریل امین جب ان کے گھروں پر سے گزرے تو فرسٹ بورن چائلڈ جو تھا ہر فیملی کا وہ مر گیا، سوائے ہبریوز کے، سوائے یہودیوں کے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں پر سے پاس اوور، وہ گزر گئے، لیکن ان کے پہلے پہلوٹی کو بچوں کو انہوں نے جو روح قبض کو جبریل نے اور ملک الموت نے ان کی روح کو قبض نہیں کیا، تو وہ اس کو عید فصیح کا دن کہتے ہیں۔ تو 22 اپریل سے 30 اپریل کا دن اور 10 اپریل جو ہماری عید کا دن آ رہا ہے، تو یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ 5 سرخ گائیں جو ٹیکسس سے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں اس لیے منگوائی گئیں کہ عین بیت المقدس کے سامنے کوہ زیتون پر، ماؤنٹ آف اولیو پر، الٹار یعنی وہ مقام جہاں انہوں نے قربان گاہ بنائی ہے، وہاں ان سرخ گایوں کو باقاعدہ ذبح کیا جائے گا، ان کے چمڑے کو، ان کے گوبر کو، ان کے گوشت اور خون کو جلایا جائے گا، اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں ملانے کے بعد جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے جو بڑے ربائز ہیں، اور نیتن یاہو کی آپ وہ بات نہ بھولیں کہ اس کو ریبے نے جو اس کا جو آرچ ربائی تھا اس نے پیشن گوئی اس کے مطابق کی کہ تم وہ شخص ہو جو 3rd ٹیمپل کو بنانے والا ہے، اور یہ 3ری مرتبہ پرائم منسٹر منتخب ہو رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تمام تر تیاریاں وہ رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں، اور غزہ میں ہونے والی اس جنگ کے ساتھ وہ اس کو جوڑ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر میں یہاں پر گنتی جو یعنی یہودیوں کے نزدیک ایک اہم ترین کتاب ہے، اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ارلی 5 بکس کو دیکھیں تو جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی، تو گنتی نمبر کا یہ چیپٹر 19 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سرخ گائے کی راکھ، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ، بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، یعنی جس کو کبھی یوک رکھ کے کبھی ہل نہ چلایا گیا ہو، اور تم اسے لے کر ایلیزر کاہن کو دینا اور وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے ذبح کر دے۔ میں اب آگے سے پڑھ رہا ہوں، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے، یہ بنی اسرائیل کے لیے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے قربانی رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اس خیمہ اجتماع گاہ کے آگے 7 بار چھڑکے، مراد بیت المقدس ہے کہ وہاں 7 بار چھڑکے، اور پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کا خون اور اس کا گوبر سب کا سب وہاں پر جلا دے۔ اب بہت قابل توجہ بات فیصل بھائی یہاں پر یہ ہے کہ یہودیوں کی اس پیش گوئی کا ذکر بہت زیادہ یعنی میٹر کرتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی کو کراس کیا اور آپ مدائن صالح میں آئے تو قوم نے سونے کے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا تھا، بالکل، اور اس بچڑے کی عبادت کی۔ قرآن نے 7 مقامات پر اس بچڑے کا ذکر کیا ہے اور کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ جم کر رہ گئی ہے۔
इसीलिए जब एक कत्ल का मसला दरपेश हुआ तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और उस बकरा के नाम पर कुरान में पूरी सूरतुल बकरा नाजिल की गई। तो इनके यहाँ भी एक गोल्ड की बनी हुई जो गोल्डन काफ है उसका तस्करा यहूदियों के यहाँ भी है, रेड काव का जिक्र उनके यहाँ मिलता है, और वो बात मानते हैं कि जो हमने गुनाह किया था हमें बाद में इस सुर्ख गाय को ज़िबह करने के साथ खुदा ने हुक्म दिया है कि हम इसको अपने जिस्म पर लगाएंगे तो हम पाक हो जाएंगे। मैं यहाँ पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन वक्त से इस वक्त हम औकात से हम गुजर रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। यहूदी अपनी अलामात क़यामत के तनाजुर में अलल ऐलान ये बात कह रहे हैं, यानी टेम्पल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करें जाकर, आप नेतन्याहू की गुफ्तगू सुने, वो बाकायदा आप TRT को देखें कि वो कह रहे हैं कि क्या एक गाय वो आर्मेगेडन की तरफ दुनिया को ले जा रही है, क्या दुनिया में एक नई आलमी जंग छिड़ने जा रही है। तो अगर यहूदी अप्रैल के महीने में और 10 अप्रैल या 22 से 30 अप्रैल के दौरान में वो इन रेड काउस को ज़िबह करते हैं अल्टार पर, अपने जिस्म को पाक करते हैं और होली ऑफ होलीज़ में दाखिल होते हैं, TRT इस पर चीख रहा है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है, इस पर अबू उबैदा जो हमास का सरबरा है उसने बाकायदा इस पर कहा है कि भाई टेक्सास से ये गायें लाकर ये क्या करना चाह रहे हैं, और इनके जुविश रबाइस टेम्पल इंस्टीट्यूट में बाकायदा इस पर पूरा इदारा बनाकर रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रिसर्च किस बात पर हो रही है, यानी हमें इस पर जो है ना अपना सर पीट लेना चाहिए कि पूरा आलम मगरिब, पूरा आलम कुफ्र एक होकर मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मंसूबा बना रहे हैं। मुसलमानों का कुछ तो खून हो रहा है, यानी छोटे छोटे बच्चों को सेटलर्स अगवा कर रहे हैं, उनकी बॉडीज़ को काट कर उनके आज़ा निकाल रहे हैं। मोर देन 40,000 रिपोर्टेडली फ़लस्तीनियों का कुछ तो खून किया गया है। लाखों लोग वो हैं जिनकी कब्रों को, यानी उनकी घरों को उनकी ज़िंदा कब्र बना दिया गया, भूख से लोग मर रहे हैं, यानी 12 से 15 लाख लोग स्टार्वेशन और फेमिन की वजह से लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं, उनके अंदर से शायद ईमान की जो हमारे अंदर कैफियत है वो ज़ालिका अदफ़ुल ईमान से भी नीचे पहुंच गई है। और मैं उलमा से ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो बाहम दस्तो गिरेबां हैं इंदल्लाह उनकी बदतरीन गिरफ्त होने जा रही है। और मुझे ये हदीस पढ़ लेने दें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। आज मुख्तलिफ जमातों तंजीमों के नाम के साबिक़ लाहिक़ देखें, इस्लाम लिखा हुआ है, लेकिन फरमाया इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। वला यबका मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु, क़ुरआन की सिर्फ राइटिंग बाकी रह जाएगी, लोग हिदायत हासिल नहीं करेंगे। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया ख़राबुम मिनल हुदा, मसाजिद भरी होंगी लेकिन हिदायत नहीं होगी। और फरमाया उस दौर के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, उन्हीं में से फितने निकलेंगे, उन्हीं में लौट जाएंगे। आज उम्मत मुस्लिमा में इतना इफ्तराक और इंतशार हो रहा है, आलमी सतह पर आर्मेगेडन की तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत के दिफा पर यानी मुसलमान बात कर रहे हैं और उलमा बाहम दस्तो गिरेबां हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा वो अकाबिर उलमा के जिनके सर पर अल्लाह ने ताज रखा है, खुदारा आप आगे बढ़ें, उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। हमारा मुल्क तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारे माशी मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं, उम्मत को तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करें। आज पाकिस्तानी कौम को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि हमारी सफ़ों में इफ्तराक और इंतशार पैदा हो। मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करूँगा कि ये वक्त है कि आप कौम को दीन के नाम पर एक करें, वरना ऐसा ना हो कि हमारी दास्तान तक भी दास्तानों से मिटा दी जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल जी, दुआ भी करते हैं और दुआ ही कर सकते हैं। और आपने इतनी बड़ी बात की है, अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम भी पहले दिन से सिर्फ यही बात किए जा रहे हैं, मैं आज भी यही बात कह रहा था। मैं हमेशा रोज़ बैठ के यही बात शुरू करता हूँ कि खुदा के वास्ते इस फैसल भाई, मैं अगर यहाँ से एक जुमला आपको पढ़ के सुना दूँ कि टेम्पल इंस्टीट्यूट के लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि द कमांडमेंट ऑफ द रेड heifer takes on more and more significance. For without it, the divine service of the holy temple cannot be resumed. There is a spiritual renaissance today in Israel. After almost 2,000 years, Israel is clearly moving towards the time when the holy temple on Mount Moriah, the prophesied third temple, will be rebuilt. और हेज़कियेल के अंदर अगर आप बाकायदा देखें, यानी हर हफ्ते के यानी पूरे हफ्ते में बार बार यहूदी क्या दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दैट द टेम्पल बी रीबिल्ड स्पीडीली इन आवर डेज
and give us our portion in your Torah, and there we will worship you with reverence as in ancient days and former years. اور باقاعدہ طور پر ایزیکیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ for I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. یہودی جب باقاعدہ یہ اعلان کر رہے ہیں, ہمارے نبی کی حدیث کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھیں, قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہودیوں کو دوبارہ غلبہ ملے گا, لیکن یہودی جب اس یروشلم میں دنیا کے تمام خطوں سے جمع ہوں گے تو مسلمانوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی نے جو بتایا کہ ایک عالمی جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی, اپنے نبی پر ایمان لائیں, اپنی کتابوں کو پڑھیں اور اس عالمی جنگ کی تیاری کریں. جی ہاں بالکل, اور اس پہ تھوڑی سی تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے بڑی تفصیلاً یہ بات بتائی ہے.